ویلکم بیک۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے انتخابی منظرنامے میں مذہبی سیاست کا نیا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ ایک دور تھا جب جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، جمعیت علماء پاکستان، جمعیت اہل حدیث، تحریک رفاظ فقہ جعفریہ اور دیگر جماعتوں کے علماء و مشائخ مذہبی سیاست کی شناخت تھے، لیکن فی زمانہ تحریک لبیک پاکستان پوری قوت سے انتخابی میدان میں اتر گئی ہے۔ مرحوم علامہ خادم حسین رضوی کی جماعت ٹی ایل پی اب ان کے بیٹے علامہ سعد رضوی کی قیادت میں انتخابی دوڑ میں شامل ہے۔ ملک بھر میں قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ٹی ایل پی نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے بھی زیادہ امیدوار میدان میں اتار دیے ہیں۔ قومی اسمبلی کی 266 جنرل نشستوں پر ٹی ایل پی کے 229 امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں۔ چاروں صوبائی اسمبلیز کی 593 نشستوں پر ٹی ایل پی نے 487 امیدوار انتخابی دنگل میں اتارے ہوئے ہیں، جبکہ دیگر مذہبی جماعتوں میں شامل جماعت اسلامی اور جے یو آئی محدود نشستوں پر مقابلہ کر رہی ہے۔ بریلوی مسلک کی نمائندہ جماعت ٹی ایل پی نے الیکشن 2018 میں بھی اہم سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو حیران کر دیا تھا۔ ٹی ایل پی کراچی میں 2 نشستوں پر کامیاب ہو کر سندھ اسمبلی میں بھی پہنچ گئی تھی، جبکہ ملک بھر کے متعدد حلقوں میں تیسری پوزیشن لے کے ٹی ایل پی نے گیم چینجر کا کردار ادا کیا تھا۔ 2018 کے عام انتخابات میں ٹی ایل پی نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 843 مجموعی نشستوں میں سے 552 پر امیدوار میدان میں اتارے اور مجموعی طور پر 22 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کیے، جو پہلی مرتبہ انتخاب لڑنے والی اس جماعت کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی۔ پنجاب ٹی ایل پی کا گڑھ ثابت ہوا، جہاں ٹی ایل پی نے ووٹوں کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور تیسری بڑی جماعت بن کر ابھری۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں قومی اسمبلی کی تقریباً 15 نشستوں پر مسلم لیگ نون کو ٹی ایل پی کے ووٹوں کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا۔ پنجاب کے 58 حلقوں میں اس کے امیدوار تیسری، جبکہ کراچی کے 12 حلقوں میں دوسری اور تیسری پوزیشن پر رہے۔ ٹی ایل پی نے پنجاب سے قومی اسمبلی کی کل 141 میں سے 139 نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے، جن میں سے تقریباً نصف نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اسی طرح پنجاب کی 297 میں سے 262 نشستوں پر امیدوار کھڑے کیے گئے، جبکہ 88 نشستوں پر ٹی ایل پی امیدوار تیسرے اور 82 نشستوں پر چوتھے نمبر پر رہے۔ ٹی ایل پی نے پنجاب میں اپنی حریف مذہبی جماعتوں کو بھی بھاری فرق سے ہرایا۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے مذہبی جماعتوں کی انتخابی سیاست پر حاوی متحدہ مجلس عمل نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں کل 4,30,000 ووٹ حاصل کیے، جبکہ اس کے مقابلے میں ٹی ایل پی کے حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد 19 لاکھ رہی۔ سندھ میں ٹی ایل پی نے صوبائی اسمبلی کی 2 نشستیں جیتیں، مگر اس کی بیشتر حمایت کراچی تک محدود رہی، جہاں قومی اسمبلی کی 21 میں سے 19 نشستوں پر ٹی ایل پی امیدواروں نے انتخاب لڑا۔ اسی طرح سندھ اسمبلی کے انتخاب میں ٹی ایل پی نے کراچی کی 44 میں سے 43 نشستوں پر اپنے امیدوار میدان میں اتارے۔ سندھ میں قومی اسمبلی کے انتخاب میں ٹی ایل پی کو ملنے والے کل ووٹوں میں سے 90.2% کراچی سے ملے۔ خیبر پختونخوا میں ٹی ایل پی نے قومی اسمبلی کی نشستوں پر 16 اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں 40 امیدوار کھڑے کیے، اور پشاور سے قومی اسمبلی کے 2 حلقوں میں اس کے امیدواروں نے 10,000 سے زیادہ ووٹ لیے۔ اسی طرح اس کے 7 امیدوار 5 سے 10,000 کے درمیان ووٹ لینے میں کامیاب رہے۔ اسلام آباد سے ٹی ایل پی نے قومی اسمبلی کی 3 میں سے 1 نشست پر 10,000 سے زیادہ ووٹ لیے اور اس حلقے میں چوتھے نمبر پر رہی۔ آئندہ الیکشن میں ٹی ایل پی کی سیاسی قوت کیا ہوگی، خاص طور پہ اس پس منظر میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اپنی جماعت کا نام، ان کے کینڈیڈیٹس کے پاس نہ ہی انتخابی نشان ہے۔ بہرحال ٹی ایل پی ایک عمدہ سیاسی قوت کی حیثیت سے الیکشن 2018 میں دیکھی گئی تھی۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان میں مذہبی سیاست کی امور کے ممتاز سینئر صحافی سبوق سید۔ بہت بہت شکریہ سبوق سید صاحب۔ یہ بتائیے گا کیا یہ ایک علامتی عمل ہے کہ ٹی ایل پی نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے بھی زیادہ امیدوار الیکشن میں اتار دیے، اور تقریباً ہر سیٹ پہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں نون لیگ بھی نہیں کر پا رہی، پیپلز پارٹی بھی نہیں کر پا رہی، ٹی ایل پی کے امیدوار موجود ہیں؟ یہ ایک علامتی بات ہے یا اس کے پیچھے یہ بات ہے کہ ان کے سپورٹرز ہر حلقے میں موجود ہیں؟ بہت بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک جماعت جس کا کل عرصہ 7 سال کا ہے، اور 7 سال کی جماعت تحریک لبیک پاکستان نے اس وقت پورے پاکستان میں جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے نشستوں پر امیدوار کھڑے کیے ہیں وہ 713 امیدوار انہوں نے کھڑے کیے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے پاکستان کی مذہبی سیاست کے حوالے سے، کیونکہ کبھی بھی پاکستان کے اندر مذہبی جماعتوں نے میرے علم کی حد تک اتنی بڑی تعداد میں امیدوار کھڑے نہیں کیے۔ اگرچہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا کل ڈیٹا آپ کو بتا دوں کہ اس وقت کل پاکستان میں جو مذہبی جماعتوں نے امیدوار کھڑے کیے ہیں ان کی تعداد 2,748 ہے، اور اس میں جمعیت علماء پاکستان، سنی تحریک اور صراط مستقیم پارٹی کے امیدوار نہیں ہیں، اور اس میں جو مرکزی مسلم لیگ ہے اس نے 507 امیدوار
قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی بھی کھڑے کیے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے 479 یعنی 479 امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ جماعت اسلامی نے کل 789 امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ عوامی تحریک نے 132، راہ حق پارٹی نے 117 اور مرکزی جمعیت اہل حدیث نے بھی اپنے کچھ 10 کے قریب امیدوار کھڑے کیے ہیں پورے پاکستان میں۔ تو دیکھا جائے تو پاکستان میں باقی مذہبی جماعتوں کا ایک بہت بڑا عرصہ ہے، ان کے پیچھے بہت بڑی بیک گراؤنڈ ہے اور یونین کونسل کے لیول تک وہ جماعتیں موجود ہیں، لیکن تحریک لبیک کیونکہ انہیں 2018 کے انتخابات میں اس بات کا احساس ہوا کہ ان کا ایک ٹھیک ٹھاک ووٹ بینک پورے پاکستان میں موجود ہے، اور پاکستان کا جو سب سے بڑا اکثریتی مسلک بھی بریلوی اسکول آف تھاٹ ہے، اور بریلوی اسکول آف تھاٹ کو پہلی بار پاکستان پورے میں ایک نمائندہ جو جماعت میسر آئی ہے وہ تحریک لبیک کی صورت میں نظر آئی ہے۔ اور یہاں تک چیزیں سامنے آئی ہیں کہ کراچی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سنی